السلام علیکم جی. آج کے دن کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف ناراض ہیں. اتنے ناراض ہیں کہ وہ واپس اسلام آباد سے لاہور آ گئے ہیں اور نواز شریف کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے. نواز شریف جو ہیں وہ اس پوری سچویشن سے بالکل خوش نہیں ہیں. کیا ہوا؟ کس نے نواز شریف کو اندھیرے میں رکھا؟ کیوں نواز شریف کے لیے ایک امبیرسنگ سی سچویشن کریٹ کی گئی؟ اس سب کی تفصیلات، اس سب کا پوسٹ مارٹم ہم اس ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ظاہری سی بات ہے، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ بات کس طرف نکل گئی ہے آئینی ترمیم کی. یہ ڈبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ بھائی کیا پارلیمنٹ کا حق ہے کہ جی وہ آئینی ترمیم کرے یا وہ قانون سازی کرے. پارلیمنٹیرینز تو ہیں ہی لا میکرز، ان کا کام ہی قانون بنانا، ترمیم کرنا اور یہ سارا کچھ ہے. اصل میں ڈبیٹ ہی غلط ہو رہی ہے. ڈبیٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ کے پیرل آئینی عدالت بننے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، جس دوراہے پر ہے، کیا اس میں آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہونی چاہیے. صرف اور صرف اگر آپ بہت پاپولر انسان ہوں گے اور صرف اگر آپ ایک اس کو کیا کہتے ہیں متنازع شخصیت ہوں گے، صرف تبھی آپ کے کیسز جو ہیں سنے جائیں گے. اس ٹائم پر میں چیلنج کرتی ہوں، آپ ہائی کورٹس دیکھ لیں، آپ لوور کورٹس دیکھ لیں، آپ سپریم کورٹ دیکھ لیں. وہ ہوتا ہے نا جس کا جتنا بڑا پاوا اسی کا ہی کیس اور اسی کے معاملہ سن جاتے ہیں. مطلب مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں، بلکہ انفیکٹ اس سے بھی پیچھے جائیں، جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو نکالا گیا، تب سے اگر کورٹ کیسز کی اگر میں بات کروں تو وہ صرف ہی پہنچی ہوئی چیزوں کے سنے جا رہے ہیں. عام عوام کو تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے انصاف لینے کے لیے. وہ کیا فلم تھی، دامنی فلم تھی انڈیا کی، جس کے اندر سنی دیول نے ایک ایسا ڈائیلاگ بولا جو انڈیا کیا پاکستان اور بنگلہ دیش ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے: تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ. اور سب سے بڑی بات ہے کیس لگنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کیس کی باری آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو کیا آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کیوں نہیں بات کر رہا؟ کیونکہ جی سیاست کے چکر میں آ گئے، سب کے سب سیاست کے چکر میں آ گئے ہیں. اصل چیز جو کہ آپ کو بہت سے لوگ اپنی ویڈیو کے آخر میں بتاتے ہیں، جو کرسٹ ہوتا ہے، سسپینس بنا کے رکھتے ہیں، اور بڑا وہ میں آپ کو ویڈیو کے پہلے بتا دیتی ہوں. اصل میں جو گیم ہو رہی ہے نا، گیم یہ ہو رہی ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. وقت لو، اتنا وقت لو کہ یہ آپشن ہی نہ ہو کہ بھائی جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آگے رکھنا ہے یا پھر ہم نے نیا چیف جسٹس پاکستان لے کر آنا ہے. اتنا وقت لو. اب دیکھیں نا 2 ہفتے کی تاخیر ہوئی ہے. 2 ہفتے سے 4 ہفتے ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ کچھ پتا نہیں ہے. تو جتنا کلوز ٹو دا ایکسپائری آف دا جاب ڈیوریشن آف قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان جائے گی، جتنے کلوز ٹو دا ایکسپائری، جتنے کلوز ٹو دا ریٹائرمنٹ، اتنا ہی کھیل میں مزہ آئے گا. سو وہ ہو کیا رہا ہے کہ ایسے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، لوگ اکثر سنیما جاتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. خیر پاکستان میں تو سنیما کلچر بھی بہت کم رہ گیا، لیکن اینی ویز ہمیں خیر موقع ملتا ہے جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم جس ملک میں جائیں وہاں پر جا کے ہم سنیما سے تو ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اکثر ہوتا ہے کہ جب بڑا کوئی ایک ایکسائٹنگ سا سین آئے نا تو میں خود ایک دم سے برملا، بیکاز آئی ایم اے بگ فلم بف، اور مجھے سنیما میں پکچریں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو میں ایک دم سے آپ تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یو آر سٹنگ ان اے سنیما، لیکن اس کے باوجود تھیٹر میں آپ بیٹھے ہو لیکن پھر بھی آپ ایک ایسے تالی بجا دیتے ہو. یہ بھی جو پورا معاملہ ہے نا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ تماشائی ہیں اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے. اینی ویز جی ان سب کی تفصیلات میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، اور میرے سبسکرائبر کو جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا آپ بڑھائیں. اور جی 2 دن کے بعد، ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد 12 ربیع الاول کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کے پھر 1 دن کے بعد میں آپ کو اپنے حوالے سے 2 بہت بڑی پرسنل بریکنگ نیوز بتاؤں گی، اور وہ جینوئنلی صحیح معنوں میں بریکنگ نیوز ہوگی کہ آپ کو سن کے مزہ آ جائے گا. اگر آپ میرے ویل وشر ہیں نا، آپ کو واقعی مزہ آ جائے گا خبریں سن کے. خیر جی، عدلیہ سے متعلق آئین میں ترمیم کرنے کی جو حکومتی پہلی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی. متحدہ حکومت پر بکھری ہوئی جماعت پی ٹی آئی اور صرف 13 ارکان کے ساتھ پارلیمان میں موجود مولانا بھاری پڑ گئے. حکومت سنڈے کو ہیپی سنڈے بنانے کے لیے بار بار اجلاس کا وقت مؤخر کرتی رہی اور مولانا کے در پر حاضریاں دیتی رہی. آنیاں جانیاں بس چل رہی تھی، مگر مولانا ایک مایہ ناز سیاستدان ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے جو 13 ووٹ ہیں نا، ان کی جو اہمیت آج کل کے دنوں میں جو ہے نا، وہ نہ اس سے کبھی پہلے تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی. یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں، آئندہ کبھی بھی ان کے ووٹوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی.
وہ اپنا پورا وقت لے رہے ہیں، اپنا پورا بھاؤ دکھا رہے ہیں، پورا بھار دکھا رہے ہیں۔ حکومت نے ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ جاری نہیں کیا، جس کا شکوہ ان سے ان کے اتحادی بھی کر رہے ہیں، مگر جو مسودہ لیک ہوا ہے اس میں 52 تجاویز شامل ہیں۔ سب سے اہم چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق تو سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بنتا ہے، مگر اب تجویز ہے کہ چیف جسٹس کا چناؤ سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ 3 ججز کے پینل میں سے ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی 3 ججز کے پینل میں سے جسے چاہے گی چیف جسٹس مقرر کر دے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں ایک الگ آئینی عدالت کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اپنے نام کے مطابق آئینی عدالت صرف آئینی کیسز سنے گی اور سپریم کورٹ کا کام صرف اور صرف عوامی مقدمات سننا اور فیصلہ دینا ہوگا۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ حمزہ شہباز کیس میں فیصلہ دے چکی ہے کہ اپنی پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ دینے والے رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ رکن ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، مگر حکومتی ترمیم کے مطابق پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ ڈالنے والے رکن کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا مگر وہ اپنی سیٹ گوا دے گا۔ حکومت کی اس بات کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت ایسا کر کے لوٹاکریسی کا راستہ ایک بار پھر سے کھول رہی ہے۔ ارکان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پیسوں کی خاطر یا کسی دباؤ میں آ کر اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کر سکیں اور حکومت بنانے یا گرانے کے عمل میں شریک ہو سکے۔ اس کے علاوہ ججوں کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 روز قبل اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ آئینی ترمیمی بل میں ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا جو اختیار ہے وہ واپس لینے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس کے ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلے کی تجویز بھی شامل ہے۔ یہ جو بھی تجاویز ہیں ابھی غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں۔ ایک بات جو حتمی ہے وہ یہ ہے کہ ان تجاویز کی منظوری دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت کے بعد ہوگی اور ابھی تک حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ چند دن بعد ہی صحیح وہ آئین میں 26ویں ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ مذاکرات، یہ ملاقاتیں، یہ مسودے، بار بار مسودے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ سب جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ ہمارے سیاستدان عین جمہوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بات بن جائے، ورنہ یہاں پر پاکستانیوں نے ایک ایسا دور بھی دیکھا ہے جب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ جیسے چاہیں آئین میں رد و بدل کر دیں۔ وردی میں پرویز مشرف کو ووٹ ڈالنے والے بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی انہی ترامیم کو عدلیہ پر اور جمہوریت پر وار قرار دے رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے کہ آج جمہوریت کا سبق وہ پڑھا رہے ہیں جو اپنے دور اقتدار میں 30 منٹوں میں، ریپیٹ کر رہی ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، 30 منٹوں میں 40 سے زائد بل پاس کرانے کا عالمی ریکارڈ رکھتے ہیں۔ عمران خان ہمیں خود بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، ان کے جو بھی ریزرویشنز ہے پی ٹی آئی کی، ان کے جو کنسرنز ہیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ یہ جمہوریت کا کے لیکچر دیں، یہ بتائیں کہ جی پارلیمان کیسے چلانی ہے، قانون سازی کیسے کرنی ہے۔ یہ واقعی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اس کی ایک زندہ مثال ہیں جو آن ریکارڈ ہیں کہ وہ کہتے رہے کہ بھئی جب وہ حکومت میں تھے تو ان کے اتحادی بھاگ جایا کرتے تھے، جب اتحادی بھاگ جایا کرتے تھے تو وہ ایجنسیز کو، عمران خان ایجنسیز کو شکایت لگاتے تھے، نہ صرف شکایت لگاتے تھے بلکہ ایجنسیز کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ بلاؤ جی سارے میرے اتحادیوں کو بھی بلاؤ اور الٹا اپوزیشن کو بھی بلاؤ، پکڑ کے لاؤ اپوزیشن کو، پکڑ کے لاؤ میرے اتحادیوں کو، اور یہ قانون سازی اور یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ قیامت کا دن نہیں ہے کیا کہ آج یہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں کہ جی جمہوریت کیا ہوتی ہے اور یہ تو جی فرد واحد کے لیے اور جی فلانا ٹپکانا۔ اچھا جی، آج وہ لوگ بھی پارلیمان کی بالادستی کی دہائیاں دے رہے ہیں جن کا لیڈر خود اعتراف کر چکا ہے کہ انہیں جب بھی کوئی بل پاس کرانا ہوتا ہے یا منظور کرانا ہوتا تھا تو بھائی اس کے لیے ارکان کو پکڑ کر لایا جاتا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی پہلی کوشش بھلے ہی ناکام ہو گئی ہو، مگر اس سارے پروسیس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے کئی سیاستدان، صحافی اور یوٹیوبرز ایسے بھی ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بغض میں مرے جا رہے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کی محبت میں جیے جا رہے ہیں۔ المیہ تو یہ بھی ہے کہ پارلیمان جس کا بنیادی اختیار اور کام ہی یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون سازی کرے، اس کے اقدامات پر تو تنقید کی جا رہی ہے، مگر جو لوگ آئینی عہدوں پر بیٹھ کر سیاسی فیصلے دے رہے ہیں
ان پر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. اس پارلیمانی لڑائی میں تحریک انصاف بھلے ہی پہلے راؤنڈ میں فاتح رہی, مگر یہ فتح اس مولانا کے بل بوتے پر ہے جسے ان کا لیڈر یعنی عمران خان اور ان کی جو پوری جماعت ہے وہ بھرے جلسوں میں تضحیک کا نشانہ بنایا کرتے تھے. آج جس طرح تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے واری واری جا رہی ہے نا, اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جماعت نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے کہ بس اس کا کوئی کام نکل جائے, کوئی کام ان کو ہو کسی سے. اس کے بعد یہ ایسے واری جاتے ہیں, پاؤں میں گرتے ہیں, جوتے چاٹیں گے, ہاتھ پاؤں گٹے گوڈے ہر چیز جوڑیں گے کہ بس یہ ہمارا کام ہو جائے. اب ان کو اقتدار ملا تو فضل الرحمان کو مولانا کہنا بھی گناہ تھا. آج کام پڑا ہے تو ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. جی ہاں, یہ وہی پارٹی ہے جس نے اقتدار کی خاطر قومی اسمبلی میں آرمی چیف کو ابو بول دیا تھا. جس نے قومی اسمبلی میں آرمی چیف کو ابو بول دیا ہو, وہ پارٹی اگر اب مجھے یہ آ کر کے بتائے کہ جی جمہوریت ایسی ہوتی ہے یا جمہوریت ویسے ہوتی ہے, تو میں تو یہی کہوں گی نا کہ بھائی یہ تو قیامت کی نشانی ہے نا, یہی کہوں گی نا میں. اچھا خیر, دوسری چیز یہ ہے کہ سنڈے کا دن بڑا ویسٹیج تھا, اس لیے بیکاز بہت ٹائرنگ تھا. لیکن جتنا افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ نواز شریف کو اندھیرے میں رکھا گیا, اتنا افسوس اس سے کہیں زیادہ بلکہ نواز شریف کو بھی ہوا یہ کہ بھائی نواز شریف کو اندھیرے میں رکھا گیا. نواز شریف کو یہ کنوے کیا گیا کہ آ جائیں جی, آپ کا ووٹ ہمیں چاہیے. حمزہ شہباز فرانس میں تھے, پیرس میں سم ویئر یا یورپ میں کہیں, مجھے خیر یہ اطلاع ہے کہ پیرس میں تھے. وہ اپنی فلائٹ لے کر کے آ گئے کہ جی میں نے ووٹ ڈالنا ہے. چلے, اس کے بعد نواز شریف لاہور سے روانہ ہوئے. باقاعدہ طور پر ان کی روانگی, ان کی تصویریں باقاعدہ طور پر شیئر کی گئی. لیکن اس سے پہلے نواز شریف کو یہ بریف کیا گیا اور یہ گارنٹی دی دی گئی کہ اوکے میاں صاحب اوکے سب اوکے کی رپورٹ آ جائیں جی, مولانا ووٹ دینے کے لیے راضی ہیں. نواز شریف صاحب جب آئے اسلام آباد, مولانا کے گھر جانے سے پہلے نواز شریف نے مولانا صاحب کو فون کیا. یہ میں آپ کو بہت اندر کی بات بتا رہی ہوں, بہت وثوق سے بتا رہی ہوں. مولانا صاحب کو جب نواز شریف صاحب نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی اسی آندے پہ ہیں جی مولانا صاحب, پھر میں اسی آ رہے ہیں تو پھر تسی ووٹ کرنا. یا جو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے مسودہ نہیں ملا. نواز شریف نے کہا ہیں مسودہ نہیں ملا؟ انہوں نے ادھر ادھر پوچھا مسودہ نہیں ملا. انہوں نے کہا ہاں جی ابھی مسودہ نہیں دیا ہے, بس کچھ باتیں ان کو ہم نے بریف کر دی ہیں, زبانی شبانی ہم نے بریف کر دی ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف نے کہا کہ نہیں مسودہ تو دینا ضروری ہے. وہ پھر ان کے جو ہیں کیا نام ہے کامران مرتضیٰ, ان تک جو ہے وہ مسودہ پہنچایا گیا. لیکن اس بیچ میں نواز شریف جو ہے وہ مولانا کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے, اور بات وہی کہ جی ابھی جلدی ہو رہی ہے, ابھی تو ہمیں مسودہ ملا ہے, ابھی تو ہم پڑھیں گے تو یہ ہو رہا ہے. اتنی امبیرسنگ سچویشن بھائی. نواز شریف وہاں پر ووٹ ڈالنے آئے تھے, نواز شریف یہ سوچ کر کے آئے تھے, اور ان کو اور صرف سوچ کر نہیں, ان کو یہ ایکچولی کنوے کیا گیا تھا کہ بھائی آنا ہے آپ کا میاں صاحب, تہاڈا ووٹ چاہیے سانوں, ٹھیک ہے بھائی. وہ آئے آگے تو ووٹ والے حالات ہی نہیں تھے. ووٹ کے کیا حالات تھے, اپنے بندے پورے نہیں تھے. ووٹ بھائی نمبر گیم ہے نا ساری, یہ نمبر گیم پوری ہی نہیں ہوئی. سو بیسیکلی جو حکومتی جوڑ توڑ بیٹھکیں, یہ جو تھا یہ ایک بیسیکلی ایک ایسی ڈرل تھی جس نے سب کو تھکا دیا. مطلب مجھ جیسی جو انسان ہے وہ تھک گئی دیکھ کر کے ٹی وی پہ کہ یار اجلاس ہے کہ جو کہ ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور مس ہینڈلنگ یہ ہوئی ہے کہ حکومت نے تب بھرپور کوشش کی, لیکن مس ہینڈلنگ یہ ہوئی کہ بھائی یہ اناؤنس نہ کرتے سیشن, یہ پہلے اپنا مشاورتی عمل پورا کر لیتے, اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا, اب ان کو دو نقصان ہوئے. ایک تو یہ تاثر گیا کہ پہلے راؤنڈ کے اندر ظاہری سی بات ہے ان کو شکست ہوئی اور پی ٹی آئی اور مولانا جیتے. دوسرا یہ کہ نواز شریف کو ناراض کر دیا. دیکھو نواز شریف ایک برانڈ ہے, اس کا باہر نیچے بیٹھا. اب آج کا پورا دن نواز شریف اسلام آباد نہیں آئے, سیشن میں نہیں تھے وہ, ٹھیک ہے. سو یہ ہوتا ہے اپنے برانڈ کو خود ہی ڈیمیج کرنا. تو میں تو سب سے پہلے کہوں گی اس بندے نو لبو جن نے نواز شریف نے گارنٹی دیتی ہے سر اوکے مولانا صاحب ووٹ کر رہے ہیں. مطلب نواز شریف بہت سمجھدار, بہت سینئر ترین خطے کے پولیٹیشن ہے وہ. یار آپ لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا. اب آپ مجھے آپ بتائیں کہ وہ غصے ہوں کہ نہ ہوں. بھئی اگر کوئی عقل سمجھ والا بندہ ہوتا, بھائی صاحب بتا, کیونکہ سارے اتنے ایگزاسٹ ہو گئے تھے کہ اگر کوئی عقل, وہ پہلے ہی نواز شریف کو فون کر کے بھائی بتا دیتا کہ سر جی ہزے معاملہ 50-50 ہے, 80 تانوں اوکے کواں گے تو تسی اتوں گڈی کڈنا, ٹھیک ہے, اسلام آباد کی طرف. لیکن یہ نہیں ہوا. سو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ویسے تو ایک لافنگ سٹاک بنا ہی, وقت بھی ضیاع ہوا, اتنی لمبی ڈرل میڈیا کے اوپر. لیکن جو نواز شریف ناراض ہوئے, جو نواز شریف
वज़रा से नाराज़ हुए, जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म से नाराज़ हुए कि भाई व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। हाँ, इस चीज़ से एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि जनरल फैज़ के दौर में यूं मिनटों में इन्नु बुलाओ उन्नु बुलाओ इन्नु बुलाओ। इस बात से एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उसने इस तरमीम वाले मामले के अंदर अभी वो इंटरेस्ट नहीं शो किया जो जनरल फैज़ और जो माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज शो करती थी। वरना आज ये दिन देखना ना पड़ता। आज भी पूरा पीपल्स पार्टी का वफ्द उठ करके मौलाना साहब के पास गया है कि जी आज, वरना ऐसा का भी हो सकता है। वो मौलाना जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की एक यकीन दहानी पर है, मौलाना आ रहा है मौलाना जा रहा है कर गए थे, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये इससे ये बात साबित होती है कि वो जो इमरान खान जो डयाला जेल में बैठ करके इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना फ़ौज के ऊपर, और हर रोज़ एक नई इन्होंने फिल्म बनाई होती है और नई फिल्म चलाई होती है अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो झूठ बोलते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर DGI, फ़ौज, आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी एजेंसी अगर इसमें इन्वॉल्व होती और अगर वो चाहती कि जी मौलाना हाँ करें तो ना करके दिखा देते मौलाना, मैं चैलेंज करती हूँ। सो दिस इज ऑल बिटवीन द पॉलिटिशियंस, और यही जमहूरियत का हुस्न है और यही वो चीज़ है जो कि इस पूरी ड्रिल ने हमें बताई है। तो सभी हार नहीं है, कुछ जीत भी हुई। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।